أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تو تم کو آپ پکڑ کر رہے گی، گو مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. اگر ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تکلیف دہ بات پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات سمجھیں گے. تجھ کو جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت پیش آتی ہے وہ تیری ذات کے سبب سے ہے. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. جو رسول کی فرما برداری کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو روگردانی کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. ناظرین کرام، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان چاہے محلات میں بند ہو، قلعوں میں بند ہو، لیکن موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا مزید حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری کامیابی اور خوشی کی بات پیش آتی ہے اور حاصل ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے اور یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جب کوئی آزمائش یا پریشانی آتی تو پھر اسے انبیاء اور رسولوں کی طرف نسبت کرتے اور یہ کہتے کہ یہ آزمائش اور پریشانی یا انبیاء اور رسولوں کی طرف سے ہے، اور انبیاء اور رسولوں کا اس کا ذمہ دار اور قصوروار ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے. اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سکھ پہنچے تو اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی دکھ پہنچے تو پھر یہ اپنی شامت اعمال اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور فرما برداری کی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح قرآن یہ حجت ہے اسی طرح حدیث رسول بھی حجت ہے. لہٰذا حدیث رسول پر عمل کرنا بھی ارشاد خداوندی پر عمل کرنا ہے. اسی لیے خدا اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رسول کے احکام کی نافرمانی اور اس کا انکار کر کے اللہ کا فرما بردار کہلا سکے. اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.